کوئی شے بیکار نہیں اس زمانے میں، کوئی شے نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی چرند پرند، حتیٰ کہ جو زہریلے جانور ہیں، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کائنات کا، زمین کا اور اس میں بسنے والی اور اس پر بسنے والی مخلوقات کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار بہت عرصہ پہلے میں نے ایک سنڈے میگزین میں ایک مضمون پڑھا جس کی ہیڈنگ تھی تو آپ کا کیا فائدہ۔ اس میں چند لوگوں کے جو ہیں تاثرات لیے گئے تھے۔ جو مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک ہیڈ ماسٹر اسکول کا تھا، اس نے جو اپنا ایک واقعہ اس مضمون میں شیئر کیا وہ یہ تھا کہ ایک بار ان کے پاس ان کا ایک بہت قریبی دوست ان کے اسکول میں اپنی بچی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے آیا۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور داخلے بھی بند ہو چکے تھے، صرف تعلق کی وجہ سے ان کی بیٹی کو ایڈمیشن دے دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہی صاحب دوبارہ اپنی دوسری بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے انہی ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس آئے، لیکن اس بار ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان سے معذرت کر لی۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، جب میں نے اس سے معذرت کی تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا، تو جناب آپ کا کیا فائدہ۔ مطلب ان کی ذات کا اس کی نظر میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کا دنیا میں ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے، کیونکہ اس کا اپنا کام پورا نہیں ہوا، حتیٰ کہ پہلے ایک بار اس کا کام پورا ہو بھی چکا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ کسی کے 9 کام بھی کر دیں اور 10واں کام نہ کریں تو وہ آگے سے یہی کہتا ہے، تو آپ کا کیا فائدہ۔ ناظرین کرام، ہر انسان اپنی جگہ پر اہم ہے۔ کسی کو بھی آپ کا کام ہو یا نہ ہو، کسی کو بھی یہ کہتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہر انسان اہم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا اچھا دوست نہ ہو، لیکن وہ ایک اچھا باپ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آپ کا اچھا دوست نہ ہو، یا آپ کے جو ہے معیار پر پورا نہ اترا ہو، آپ کا کام نہ کر سکا ہو، باوجود اس کے کہ اس نے پہلے 8-10 کام کیے بھی ہوں، لیکن ایک کام کی وجہ سے یہ نہ کہیں کہ آپ کا کیا فائدہ۔ بالکل اسی طرح ناظرین کرام، اسی لیے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ کوئی شے بیکار نہیں اس زمانے میں، کوئی شے نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک دفعہ آئنسٹائن نے کہا تھا، اگر ہم کائنات کی بات کریں کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، جو اگر یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں تو ارتھ پر باقی انسان سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ ہر چیز کائنات کی بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ سمندر، پہاڑ، اب میں سمندروں کی آپ کو مثال دے دوں کہ سمندروں کا پانی جو ہلتا ہے وہ چاند کی گردش کی وجہ سے ہلتا ہے، اور اگر یہ پانی نہ ہلے تو یہ پانی جم کر ایک جگہ کھڑا رہے اور نہ ہلے، سٹل کھڑا رہے، تو اس کے اوپر کائی جم جائے گی، یہ کالا ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اتنی سمیل ہوگی کہ زندگی زمین پر بسر کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ زمین پر 67% حصہ تو پانی کا ہے، خشکی کا حصہ تو محض 33% ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چاند کہاں 3.5 لاکھ کلومیٹر دور بھی آپ کی زمین کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑھتا گھٹتا سورہ یاسین میں اس لیے ہے تاکہ تم اپنے دنوں کا شمار اور حساب کر سکو۔ ناظرین کرام، پرانے زمانے میں محض چاند ہی ایک ذریعہ تھا دنوں کا حساب لگانے کا، مہینوں کا حساب لگانے کا۔ جس طرح سیکنڈ کی سوئی سب سے باریک ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نہ گھومے تو منٹ کی سوئی نہیں چلے گی، اگر منٹ کی سوئی نہیں چلے گی تو گھنٹے کی سوئی نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح اس کی گراریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔
سیکنڈ کی سوئی کی اہمیت اور اوقات تو نہیں ہے، لیکن اس کے چلنے سے اس کے ساتھ منٹ جڑے ہیں اور ان منٹ کے ساتھ آگے گھنٹے جڑے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح اچھی بات آپ کو کوئی بھی چھوٹا شخص، کوئی مٹی میں ملا ہوا فقیر، کوئی بالکل غریب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی اچھا سبق آپ کو سکھا۔ زندگی میں بہت بار ہوتا ہے کچھ چیزوں کی آپ کو خود بھی انفارمیشن ہوتی ہے لیکن آپ خود بھی اسے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور وہی عام سی بات آپ کو کوئی دوسرا کوئی بہت اچھے الفاظ میں سمجھا دیتا ہے، اور اسی چیز کو جو آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں دنیا میں۔ اور اس کی ایک اور مثال میں آپ کو آخری دوں گا کہ جب چاند پر پہلا مشن بھیجا جا رہا تھا تو وارن برون اس ٹیم کے سربراہ تھے۔ جب چاند پر مشن جا رہا تھا، اس کے ہیڈ جو تھے وارن برون تھے، جو کہ ایک سائنسدان تھے جرمن۔ ان کے ساتھ ان کی ایک پوری ٹیم کام کر رہی تھی جو کہ سارے مشن کو کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ سٹارٹ اپ کیا مشن تو انہوں نے اپنی ٹیم سے خطاب کیا اور اپنے جونیئرز کو کہا کہ میں آپ کا سینئر ہوں، میں آپ کا کپتان ہوں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو میرے پلان کے اندر کوئی خامی نظر آئے یا آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی بہتری کر سکتے ہیں تو آپ نے جھجکنا نہیں ہے کہ آپ جونیئر ہیں یا آپ کی بات کو جھٹلا دیا جائے گا، آپ نے مجھے بتانا ہے، مجھے شیئر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ظرف جس انسان میں آ گیا کہ اچھی بات کسی سے بھی سیکھی جا سکتی ہے، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہوا بھی، ان کے ایک جونیئر سائنسدان نے چاند پر جو لینڈنگ کا پلان تھا وہ وارن برون کے پلان سے تھوڑا مختلف تھا۔ ان کے ایک جونیئر نے انہیں کہا کہ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پلان کو چینج کر کے اس نے ایک پلان بتایا، اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وارن برون نے وہ سنا اور اس سے اتفاق کیا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر چاند پر جو ہے وہ مشن لینڈ ہوا اور وہ کامیاب ہوا۔ اب وارن برون وہاں پر اس بات پر اکڑ جاتا کہ جی میں تو سینئر ہوں، مجھے کوئی جونیئر کیسے بتا سکتا ہے، میرے سے بہتر تو جانتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں کپتان ہوں، میں سینئر ہوں۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور سب سے بڑی کم عقلی ہے کہ میں عقل کل ہوں۔ کوئی شخص دنیا میں، کوئی شخص بڑے سے بڑا عہدیدار، کوئی شخص عقل کل نہیں ہوتا۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں چلتے ہوئے اپنی آنکھیں اور کان کھول کر چلیں اور اپنے سے میں ختم کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کسی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کی ذات سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی اچھی چیز سیکھنے کو مل سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے دماغ اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ یا کوئی چھوٹا کسی کوئی ہنر سیکھنے اپنے استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد اسے ہنر نہیں سکھاتا۔ ارے جناب، استاد ہنر سکھا نہیں سکتا، ساری زندگی نہیں سکھا سکتا، اس بچے نے خود سیکھنا ہے۔ وہ اسے کام کرتا دیکھے گا، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں سکھا سکتا۔ اگر وہ توجہ سے اسے دیکھے گا کام کرتا، سیکھے گا تو وہ جلد کام سیکھ جائے گا، وہ 2-3 سال آرام سے 2-3 سال میں سیکھ جائے گا۔ بہت بھی کوئی نالائق، بالکل میری طرح ڈل دماغ بھی کوئی ہوا تو وہ سیکھ جائے گا، اور اگر وہ اسی انتظار میں رہا کہ استاد جی سکھائیں گے تو وہ 20 سال میں بھی نہیں سیکھ سکے گا۔ تو ناظرین کرام، زندگی میں آئندہ کبھی آپ نے کسی کو یہ لفظ نہیں کہنا کہ آپ کا کیا فائدہ، کہ آپ کا کوئی کام ہو یا نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا کام تو نہیں کرا اور 100 آدمیوں کے وہ کام کر رہا ہو، وہ 1000 آدمیوں کے کام کر رہا ہو، وہ اپنے گھر کا ایک اہم ایلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کے کام کا تو نہ ہو لیکن دنیا کے وہ بہت کام کا ہو، وہ اپنے گھر کے بہت کام کا ہو، وہ اپنے آفس کے بہت کام کا ہو، وہ جس جگہ کام کرتا ہے وہ جگہ بہت کام کی ہے۔ ناظرین کرام، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا اس میں کوئی چیز آپ کو نئی جاننے کو، سمجھنے کو ملی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر رضا گجر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔